لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد. محترم، ہماری گفتگو امام زمانہ کے حوالے سے ہو رہی ہے اور ابتدا میں ہم نے ان نکات کا جائزہ لیا کہ جو تمام مسلمانوں کے درمیان متفقاً علیہ باتیں ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نظریات وہ ہیں کہ جن کا تعلق خاص طور پر مکتب تشیع سے ہے. تو وہ جو مکتب تشیع کے نظریات ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، ان پر کچھ اعتراضات بھی ہیں، اور ابتدا ہی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام زمانہ کا تعلق چونکہ عقیدہ امامت سے ہے اور امامت ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جو دلائل سے ثابت ہو، عقیدے کو دلیل سے ثابت ہونا چاہیے. عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. ابھی جابدی صاحب اعلان کر رہے تھے ایک ادارے کا، بورڈ آف اسلامک اسٹڈیز، تو وہ ایک عقائد کا کورس کرواتا ہے 1 سال کا، تو اس میں دلائل بتائے جاتے ہیں. یہ جو پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مجلس کے لیے، میں نے اس کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ ترمیم کی ہے، اور میں ہر روز اس کے اندر ترمیم کرتا ہوں. یہ میں وہاں بھی پیش کرتا ہوں اور ہر ہفتے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتا ہوں. گو کہ طویل عرصے سے میں یہ چیزیں پڑھا رہا ہوں، اور میرے خیال میں کوئی 12-15 سال شاید وہاں ہو گئے ہیں، اور ویسے گزشتہ کم از کم کچھ نہیں تو 30 سال سے تو میں عقائد پڑھا رہا ہوں گا. لیکن اس کے باوجود بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ایسی بات ہو کہ جو ہمارے بچے کی سمجھ میں آ جائے. سمجھانا مقصد ہے، کیونکہ یہ عقائد ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ دین کے کانسیپچول ایسپیکٹ سے ہے. دیکھیں پریکٹیکل ایسپیکٹ جیسے نماز ہے، روزے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک مرتبہ سکھا دیا جاتا ہے یہ نماز ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، وضو اس طرح کرنا ہے. لیکن ہر مذہب میں ایک اس کا تھیوریٹیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے، کنسیپچول ایسپیکٹ ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے. تو جو کنسیپچول ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق لاجک سے ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ آرگومنٹ سے ہوتا ہے، لاجیکل آرگومنٹس، ریشنل آرگومنٹس. تاکہ جب تک کہ کوئی انسان، کل بھی میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں جب تک کوئی انسان کنونس نہ ہو جائے، قائل نہ ہو جائے، وہ نہیں مانے گا. اور انسان کنونس کس چیز سے ہوتا ہے؟ آرگومنٹ سے ہوتا ہے، دلائل سے ہوتا ہے. قرآن کریم تو مشرکین سے کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، برہان لے کر آؤ. تو جب ہم کافر سے کہتے ہیں، جب ہم مشرک سے کہہ رہے ہیں کہ دلیل لے کر آؤ، تو ہمارے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے، ہماری بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہونی چاہیے. تو الحمدللہ مکتب اہل بیت میں یہ دلیلیں
یہ ہماری ایجاد کی ہوئی نہیں ہے، یہ ائمہ اہل بیت کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اہل بیت اطہار لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ان کو قائل کرتے تھے، کنوینس کرتے تھے، بلکہ اپنے خاص شاگردوں کی ٹریننگ کرتے تھے کہ آرگومنٹس کس طرح دیے جاتے ہیں۔ ایک پوری کتاب ہے توحید مفضل، کبھی آپ نے موقع ملے تو پڑھیں۔ تو مفضل جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد ہے۔ تو اس کی کہیں پر بحث ہو گئی ایک دہریے سے جو خدا کو بھی نہیں مانتا تھا۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے اس سے بات چیت کی اور اس کے بعد پھر ان کو غصہ آ گیا۔ اچھا، یہ مناظرے جو ہوتے ہیں، مباحثے مناظرے، اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، خاص ٹیکنیک، نالج کے ساتھ ساتھ ٹیکنیک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں تو ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو غصے میں لے آئیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ غصہ ایک طرف سے داخل ہو تو عقل دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ پھر جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو وہ عقل کی بات نہیں کرتا، پھر وہ انشن باتیں کرتا ہے، اور پھر آپ پکڑ لیں اس کو۔ تو یہ ایک ٹیکنیک ہے۔ تو وہ بڑا ہوشیار تھا، جو تھا تو دہریہ تھا، لیکن مسجد میں آ کے بحث کر رہا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے، اتنی جرأت دیکھیں آپ اس کی کہ مسجد میں آ کے وجود خدا کے خلاف دلیل دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ فضل نے بات چیت تھوڑی دیر کی اور اس نے ایسی ٹیکنیک اختیار کی، اس کو غصہ آ گیا تو اس نے اس کو برا بھلا کہہ دیا۔ اس نے کہا کون ہو بھائی تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والے؟ نے کہا میں امام صادق کا شاگرد ہوں۔ تو اس نے کہا، دہریے نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میری تو ان سے بہت بات چیت رہتی ہے، وہ تو کبھی غصے میں نہیں آتے، ان کا تو یہ انداز ہوتا ہی نہیں جو تمہارا انداز ہے، تم ان کے شاگرد ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک اور انسلٹ کر دی اس نے۔ اب یہ واپس آئے امام کی خدمت میں، کہا بھلا یہ ہوا، اور تو امام نے کہا کہ تم نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ پھر امام نے کہا دیکھو تم نے جو آرگومنٹ دیا نا وہ اس طرح دو، پھر اس کو بٹھا کے سمجھایا، اس کی ٹریننگ دی، اور وہ پوری طویل حدیث ہے توحید مفضل کے توحید کو کس طرح سمجھانا ہے، امام نے سکھایا، سمجھایا۔ اور امام علیہ السلام کی طرف سے بھی، میں چھٹے امام کی بات کر رہا ہوں، امام کی طرف سے شاگرد تو ان کے بہت تھے، ہزاروں تھے، امام کی طرف سے ہر ایک کو اجازت نہیں تھی بحث کرنے کی، ہر ایک کو اجازت نہیں تھی۔ ایک تھے مومن طاق، جو خاص طور پر کلامی بحثوں کے ماہر تھے، مخالفین ان کو کہتے تھے شیطان طاق، نام تو ان کا کچھ اور تھا، لیکن ایک جگہ ہے کوفے میں طاق المحامل، وہاں ان کی ایک دکان تھی، تو اس کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا مومن طاق۔ اب مخالفین سے چونکہ الجھتے رہتے تھے وہ، تو ان کو وہ کہتے تھے یہ شیطان طاق ہے۔ تو امام کا ایک صحابی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مومن طاق جو ہے یہ تیز چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ لوگ چل رہے ہیں، اور وہ اس سے کچھ بات کر رہے ہیں، اور یہ ان کا جواب دے رہا ہے، الجھ رہا ہے، بحث کر رہا ہے، اور کرتے کرتے ایک باغ میں داخل ہوئے، پسینے تر شراب ہو رہے ہیں۔ تو پھر جب وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو اس نے اس سے جا کر کہا کہ یہ تم لوگوں سے کیوں بحث کر رہے ہو؟ امام نے تو بحث کرنے سے منع کیا ہے، نہ الجھو ہر ایک سے، یہ تو ان سے بحث کر رہے ہو، ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہو۔ تو امام نے کہا کہ مومن طاق نے کہا اس شخص سے جو خود امام کے اصحاب میں سے تھا، اس نے کہا کہ امام نے کس کو منع کیا ہے؟ تمہیں منع کیا ہے؟ اس نے کہا منع کیا۔ تو اس نے کہا اچھا تمہیں منع کیا تو خاموش رہو تم، مجھے تو منع نہیں کیا ہے۔ تمہیں منع کیا ہے نا، مجھے تو منع نہیں کیا، تم نہیں الجھو، تم سے کس نے کہا الجھنے کے لیے؟ اچھا، ان کو یہ بات ذرا ناگوار سے گزری کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ انہوں نے جا کے امام سے مومن طاق کی شکایت کی کہ دیکھیں یہ لوگوں سے الجھ رہا تھا اور بحث کر رہا تھا اور چلتا جا رہا ہے، باتیں کیا جا رہا ہے اور پسینے میں شراب ہو رہے ہیں، اور آپ تو منع کرتے ہیں لوگوں سے الجھنے سے۔ امام نے کہا کہ اس کو میں نے منع نہیں کیا ہے،
امام نے کہا مومن طاق کو میں نے منع نہیں کیا. اس نے کہا اچھا آپ نے ان کو منع نہیں کیا ہے؟ کہا نہیں. دیکھو جب وہ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو وہ ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، تو میں نے اس کو اجازت دی ہے، اس کو منع نہیں کیا. تو ہر ایک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بحث کرے، لیکن ائمہ تعین اپنے خاص لوگوں کی ٹریننگ کرتے تھے، سکھاتے کہ اس طرح آرگیو کرنا ہے، اس طرح آرگومنٹ پیش کرنا ہے، اس طرح سمجھانا ہے، اس طرح کنونس کرنا ہے. اور خود ائمہ تعین کے مناظرے، مباحثے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ، اور یہ پوری کتابیں دستیاب ہیں. تو وہ باتیں جو اختلافی ہیں، جو بظاہر دیکھنے میں اختلافی نظر آتی ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس دلیلیں ہونی چاہیے. کچھ باتیں تو وہ ہیں جو کامن ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ باتیں جو کامن ہیں وہ بھی عوام میں پاپولر نہیں ہیں، ان کو بھی بیان نہیں کیا جا رہا ہے، لوگوں کے علم میں نہیں ہے وہ باتیں. اور وہ باتیں جو کامن نہیں ہیں اور صرف ہمارے پاس ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس سفیشینٹ آرگومنٹ. اور جب ہم آرگومنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پاورفل آرگومنٹ جو ہمارے انٹرنل ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں وہ ہے قرآن اور حدیث. سر فہرست قرآن ہے. تو دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کچھ اختلافی معاملات کی جن کے اوپر اعتراض ہے، اور دو باتیں میرے خیال میں صرف ہوئی ہیں، اور ان دونوں کے ہم جب بات بیان کر چکے ہیں کہ امام کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ حدیث میں تو بہت ہے، بخاری اور مسلم میں کیوں نہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ نہیں، بخاری اور مسلم میں بھی ہے، گو کہ امام کا جو لقب ہے مہدی وہ بخاری و مسلم میں نہیں ہے، لیکن تذکرہ ہے، حدیثیں ہیں، اور وہ حدیثیں تمام علماء نے بخاری اور مسلم کے جو شارحین ہیں، جس طرح قرآن کی تفسیر ہوتی ہے نا، اس طرح حدیث کی شرح ہوتی ہے. تو بڑے بڑے شارحین گزرے ہیں، جیسے بخاری کی ایک بڑی شرح ہے فتح الباری. تو جو شارحین ہیں انہوں نے، شارحین کیا کرتے ہیں کہ کسی حدیث کی کتاب میں اگر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ اس طرح عبارت اس کی ہے کہ سمجھنے والوں کو دشواری ہو رہی ہے تو اس کی تشریح کر دیتے ہیں، اور اس کے سپورٹ میں اور حدیثیں پیش کر دیتے ہیں، تو وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو شارحین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ حدیثیں جو گزشتہ نشست میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، اس سے مراد امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہیں. صلوات پڑھیے. اچھا یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس تصور کو مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا ان کو کہا جاتا ہے بھائی قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن اور سنت میں حدیث. تو کسی چیز کے اسلامی ہونے کے لیے اس سے بڑا ثبوت، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ قرآن و سنت کے اندر ہے. تو ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے یار ہے تو بہت کچھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مس یوز بہت کیا جاتا ہے. اب دیکھیں ہر دور میں کچھ لوگ نکل آ جاتے ہیں جی امام مہدی، پہلے بھی کچھ لوگ تھے وہ بھی امام مہدی کہلاتے، اور آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں وہ مہدویت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا، بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. آج تک ان کے جو پیروکار ہیں وہ ان کا جب نام لیتے ہیں مرزا غلام احمد کا تو کہتے ہیں حضرت مسیح موعود. مسیح کیونکہ وہ مسیح بھی کہلاتے تھے، تو کہتے تھے کوئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، میں ہی ہوں. اور وہ مہدی بھی کہلاتے تھے، اور وہ معاذ اللہ نبی بھی بن گئے. اتنی تیزی سے پروموشن جاری تھی، 1-8 سال اور بچتے تو اگلی پوسٹ. تو بہرحال اس طرح کے لوگ ہر دور میں رہیں. اچھا یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، اور سادات میں سے بھی بعض لوگوں نے کیا، حسنی سادات میں سے بعض لوگ.
مثلا نفس الزکیہ جن کا نام سنا ہوگا آپ نے، نفس الزکیہ نے قیام کیا تو امام مہدی کے نام سے قیام کیا، حالانکہ امام صادق علیہ السلام نے منع کیا، ان کے والد سے کہا، عبداللہ محض ان کے والد تھے، امام حسن کے فرزند تھے، حسن مصنع کے بیٹے تھے عبداللہ محض کے بیٹے تھے نفس الزکیہ، محمد نام تھا ان کا، اس نام سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور نفس الزکیہ ان کا لقب تھا کہ پاکیزہ نفس، کیونکہ یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے ایک پاکیزہ نفس کا قتل ہوگا، انہی کے بیٹے ہی ہمارے عبداللہ شاہ غازی ہیں جو کراچی میں ہیں۔ تو امام نے ان کے والد سے کہا، عبداللہ محض سے، کہ اس طرح تعارف نہیں کراؤ کہ یہ مہدی ہیں، کیونکہ یہ قتل ہو جائیں گے۔ امام تو زمین پر تمکنت حاصل کریں گے نا، اقتدار حاصل کریں گے، قوانین الہیہ کا نفاذ کریں گے، اور امام نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کر دی کہ یہ تو قتل ہو جائیں گے، تو اس طرح تعارف نہیں کراؤ۔ میں تعین ظاہر ہے کہ کیوں چاہیں گے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، لیکن ان کے والد نے پھر بھی ان کا تعارف اسی طرح کرایا، اور یہی ہوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے۔ تو کئی لوگوں نے اس طرح مہدویت کے نام سے قیام کیا۔ اچھا، بنو امیہ بھی تنگ تھے اس قسم کے قیام سے، بنو عباس والے بھی تنگ تھے، یہاں تک کہ منصور دوانقی، ابو جعفر منصور جس کو کہتے ہیں، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا مہدی عباسی، تو اور پھر بعد میں اس کی حکومت بھی آ گئی، مہدی کی حکومت، تو یہ ظاہر کیا گیا دیکھو امام مہدی کی حکومت آ گئی۔ اچھا، اس نے بھی ذرا سا یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ بھی کوئی معاذ اللہ کوئی ہے ڈیوینٹی اس کے اندر، اس نے سادات کے ساتھ، علویوں کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کیا، تھوڑا بہت سے لوگ گرفتار تھے، قید تھے، ان کو رہا کر دیا، اور اس طرح کچھ کارروائی کی، لیکن ظاہر ہے کچھ عرصے بعد گزر گیا ہوئی دنیا سے، ظاہر چلا نہیں وہ۔ تو اس کا نام جو مہدی رکھا گیا تھا وہ اسی لیے رکھا گیا تھا کہ شیعوں کو، علویوں کو جو مہدویت کے نام سے قیام کرتے تھے ان کو دھوکہ دیا جائے کہ دیکھو یہ مہدی کی حکومت آ گئی۔ تو اس طرح تاریخ میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ہندوستان میں اور کئی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس وقت بھی دنیا میں کچھ لوگ موجود ہیں جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ مس یوز بہت ہوتا ہے یہ سلوگن مہدویت والا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی وہ کیا چیز ہے جو مس یوز نہیں ہوتی ہے؟ لیکن دو نقطے، پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز مس یوز ہوتی ہے، یہاں تک کہ جعلی نبی بھی پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہی مرزا قادیانی کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا نا اس نے الٹیمیٹلی، اور ادھر پیغمبر کی رحلت ہوئی، ادھر ایک نہیں کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کئی لوگوں نے کیا۔ تو مسیلمہ کذاب جو تھا وہ ایک تھا، اس کے علاوہ اور بہت سارے تھے، اور خود مسیلمہ کذاب جو تھا آپ سوچیں کہ وہ کتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ باقاعدہ جنگ کرنی پڑی مسیلمہ کے خلاف، اور وہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، جنگ یمامہ جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر 70 قاضیان قرآن شہید ہوئے، تو طاقتور ہو گیا تھا نا وہ۔ ادھر حضور کی رحلت ہوئی، ابھی 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کئی لوگوں نے کیا، ان میں خاتون بھی تھیں، خواتین بھی، ہر معاشرے میں مردوں کا شانہ بشانہ ترقی کے دوڑ میں پیش، تو ایک خاتون بھی تھی۔ تو بھئی نبوت کا دعویٰ بھی تو ہوتا رہا ہے نا مختلف ادوار میں، تو کیا وہ جو اصلی نبوت ہے اس کو چھوڑ دیں ہم اس لیے کہ کچھ لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مہدویت کے نام سے اگر کچھ لوگ قیام کرتے رہے ہیں، چاہے وہ صحیح نہیں ہے، ظاہر ہے صحیح تو نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ٹائٹل کیوں استعمال کیا؟ انہوں نے یہ سلوگن کیوں دیا؟
اس لیے دیا کہ یہ تصور، یہ کانسیپٹ اتنا رائج تھا، اتنا راسخ تھا، اتنا ایکسیپٹیبل تھا کہ وہ اس کو کیش کروانا چاہتے تھے۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدویت کا تصور بڑا راسخ تھا عوام میں، کہ اگر انہوں نے دعویٰ کر دیا مہدویت کا تو بہت سے فالوور بھی پیدا ہو گئے۔ ابھی دیکھیں قادیانی کو کتنے فالوور پیدا ہو گئے۔ ویسے تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ جب مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تو ہندوستان اس میں اس وقت 20 کروڑ کی آبادی تھی، 2 کروڑ تو بیوقوف ہوں گے، زیادہ ہی ہوں گے بلکہ، تو یہاں تو کوئی نئی چیز لے کر آ جائیں اس کے فالوور پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز اگر کامیاب ہوتی ہے، چاہے ایک لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایکسیپٹنس ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ اور اگر آپ ان کی بار بار تذکرہ آ رہا ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے زیادہ، مرزا غلام احمد کا اور قادیانیوں کا، لیکن اگر آپ ان کے ٹی وی چینل وغیرہ نہیں دیکھیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ جو اپنی ڈیبیٹ کرتے ہیں اس میں وہ سارے آرگومنٹس پیش کرتے ہیں جو امام مہدی والا آرگومنٹ ہے۔ وہ جو لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں وہ مہدویت کے آرگومنٹ سے کنونس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بھئی یہ مس یوز ہوتا رہا ہے، تو مس یوز اسی لیے ہوتا رہا ہے، کوئی بھی پروڈکٹ اگر مارکیٹ میں جعلی لانچ ہوتا ہے، کوئی جعلی پروڈکٹ، تو وہ جعلی پروڈکٹ اسی پروڈکٹ کا ہوتا ہے کہ جس کا اصلی والا جو ہے وہ پاپولر ہے۔ اگر اصلی والا پاپولر نہ ہو تو جعلی کہاں چلے گا بھلا؟ تو اصلی ہے تو جعلی بن رہا ہے، اور اصلی والا مارکیٹ میں ظاہر ہٹ ہے، جب ہی لوگ جعلی بنا رہے ہیں اس کا۔ تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ اور اسلام کی کیا ایسی چیز ہے جو مس یوز نہیں ہوئی ہے؟ آپ بتائیں۔ یہاں تو مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو احرام کے اندر ہیروئن چھپا کے لے جاتے ہیں، پھر پکڑے بھی جاتے ہیں ہر سال کچھ نہ کچھ اس طرح کے لوگ۔ تو اب کیا کریں، حج کو بند کر دیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں تاکہ آپ کو کوئی مس لیڈ نہ کرے، کوئی گمراہ نہ کرے، کوئی غلط طریقے سے آپ کے عقائد کو نہ بگاڑے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ امام کی ولادت کے قائل ہیں کہ امام علیہ السلام 15 شعبان المعظم 255 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، اب اگر آپ ولادت کے قائل ہیں تو اس سے پورا ایک پینڈورا باکس کھل جاتا ہے، اس سے تو اور بہت سارے سوالات نکل آتے ہیں ظاہر ہے، اور کھولیں گے ہم پینڈورا باکس، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ایک ایشو ہے، اس سے ریلیونٹ جتنے سوالات ہوں گے سبھی سامنے آئیں گے، لیکن پہلے اس کو حل کریں کہ ہم اگر امام کی ولادت کے قائل ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل؟ اب پھر لوگ کہیں گے نہیں بخاری سے ثابت کرو یا قرآن سے ثابت کرو۔ بھائی بخاری اس سے پہلے لکھی گئی ہے امام کی ولادت سے۔ تو جہاں تک امام کی ولادت کا تعلق ہے تو کیا امام کی ولادت کو صرف شیعوں نے ریکارڈ کیا ہے اپنی کتابوں میں یا عام مسلمانوں نے بھی ریکارڈ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک شخصیت ہے اہل بیت اطہار کے گھرانے میں، اگر ان کی ولادت ہوئی ہے تو سادات کی، علویوں کی، اہل بیت اطہار کے خانوادے کی، ایون جو ان کی برانچز نکلی ہیں نا، ادھر چلی گئیں، ادھر چلی گئیں، ادھر چلی گئیں، ان کا بھی ریکارڈ ہے، ان کا بھی ریکارڈ ہے، ان کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو امام علیہ السلام کی ولادت کو عام مورخین نے بھی، عام لوگوں نے بھی لکھا ہے یا فقط شیعوں نے لکھا ہے؟ اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے۔ یعنی خود اس وقت میری اس پریزنٹیشن کے اندر 40 ریفرنسز ان کتابوں کے ہیں کہ جن میں امام علیہ السلام کی ولادت لکھی ہوئی ہے۔ علامہ شمس الدین قاضی ابن خلقان شافعی، صلاح الدین خلیل ابن اسیر جزری، مسعودی، فرید وجدی جس کا انسائکلوپیڈیا ہے،
ابو الفدا سبط ابن جوزی، محمد طلحہ شافعی، اب میں 40 نام لوں گا تو بہت لمبی لسٹ ہے یہ۔ اچھا، اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ریکارڈ کیا ہے اپنی کتاب میں، انہوں نے کس طرح لکھا ہے؟ اس طرح نہیں لکھا کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی۔ جو شیعہ نہیں ہیں وہ کیوں اس بات کو لکھیں گے کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی؟ کیونکہ شیعہ اور سنی کے درمیان ایک بنیادی جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ وہ ہیں جو امام علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں، اور جو شیعہ نہیں ہیں وہ امام کی ولادت کے قائل نہیں ہیں، وہ کہیں گے امام پیدا ہوں گے۔ تو ایشو یہ ہے کہ کیا غیر شیعہ مؤلفین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے؟ ہمارا کلیم یہ ہے کہ لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے یہ لیجیے، 40 نام میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ نہیں لکھا ہے کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی، بلکہ اس طرح لکھا ہے مثلا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی، کسی نے آگے لکھ دیا کہ وہ شیعوں کے 12ویں امام ہیں، کسی نے آگے یہ بھی لکھ دیا وہ شیعوں کے 12ویں امام ہیں۔ تو کسی طرح بھی لکھا ہو، اگر کسی نے یہ مینشن کیا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے تو اس کو ہمارے محققین نے جمع کیا۔ ایک ینگ مفتی ہیں، سنی بریلوی مفتی، ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے ہیں، اچھے محقق ہیں، انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ امام زمانہ پر ایک پوری انسائکلوپیڈیا تیار کریں گے اردو میں، اور 2 جلدیں اس کی آ چکی ہیں، 2 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ 20 جلدیں لکھیں گے، 20 جلدوں میں ایک پورے انسائکلوپیڈیا امام زمانہ پہ اردو میں تیار کریں گے۔ 2 جلدیں چھپ کے آ چکی ہیں اس کی، اور باقی آنے والی۔ تو میرے ساتھ بھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی، تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ 40 ریفرنسز میرے پاس ہیں امام کی ولادت کے حوالے سے۔ وہ بظاہر تو وہ شیعہ نہیں ہے نا، تو میں نے کہا آپ کے پاس ایسے ریفرنسز ہیں کہ جس میں امام کی ولادت کا تذکرہ ہو؟ انہوں نے دیکھا کیا ہوتی ہے، پھر کہنے لگے کہ آپ کے پاس 40 ریفرنسز ہیں، میرے پاس 200 ریفرنسز ہیں۔ کہ لیں گے آپ کے پاس 40 ریفرنسز ہیں نا، میرے پاس 200 ریفرنسز ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ چھاپ رہے ہیں اس کو؟ تو کہہ لیں گے انشاءاللہ میں چھاپوں گا، ابھی نہیں، کچھ جلدیں اور آ جائیں ذرا، ایسا نہ رک جائے کام، ایک مناسب وقت پہ انشاءاللہ میں اس کو شائع کروں گا۔ میرے پاس 200 ریفرنسز ہیں امام علیہ السلام کی ولادت کے شواہد۔ تو جو لوگ ظاہر ہے کہ اس وادی میں عرق ریزی کرتے ہیں، ان کے سامنے وہ حقیقت آتی ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت کو کن کن لوگوں نے ریکارڈ کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فقط شیعوں کے پاس ہے، اور لوگوں کے پاس بھی ہے۔ اچھا، ولادت کو کیوں قبول نہیں کرتے لوگ؟ جیسے میں نے عرض کیا نا، پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ وہ پینڈورا باکس کیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشانی کی۔ مثلا اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ امام کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی ہے، تو ابھی تو 1443 ہجری ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ تقریباً 1200 سال کی ہونے والی ہے۔ تو اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے انسان کی؟ 1200 سال۔ ایک اعتراض یہ ہے۔ 5واں اعتراض یہی ہے، طول عمر، کہ اگر آپ ولادت کے قائل ہیں تو آپ لوگ طول عمر کے قائل ہیں، ظاہر ہے کہ امام اب تک زندہ ہیں، موجود ہیں۔ اچھا، ایک دلچسپ بات آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنے ریفرنسز ہیں نا جس میں امام کی ولادت لکھی ہوئی ہے، کہیں پہ بھی امام کی شہادت یا وفات لکھی ہوئی نہیں۔ اور ایک نکتہ اور عرض کروں کہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں گو کہ عمومی نظریہ، عقیدہ، تصور یہی ہے کہ امام کی ولادت ہوگی، عمومی یہی خیال ہے ان کا، جو جس کا ہے قابل احترام ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ ہم تو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، ہم کسی اور کے تنقیص کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔
لیکن میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جتنی روایتیں ان کے پاس ہیں کسی میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ امام کی ولادت ہوگی. ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. وہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر وہ ولادت کے قائل بھی ہیں، ولادت کے قائل ہیں تو وہ صحیح، اگر وہ ولادت کے قائل بھی ہیں تو ظاہر ہے امام کی ولادت کے ساتھ ہی تو ظہور نہیں ہوگا. جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 40 سال جیسی ہوگی. کہ دیکھنے والے کو ایسے لگے گا جیسے 40 سال کے ہیں وہ. تو اگر فرض کریں امام کا ظہور آج ہوتا ہے تو 40 سال پہلے اس کا مطلب ان کی ولادت ہوئی ہے. تو ولادت تو ان کو بھی پتہ نہیں چلے گی. پتہ تو جب ہی چلے گا جب ظہور ہوگا. اس لیے ساری روایتیں جو ہیں وہ ظہور کی ہیں، ولادت کی نہیں ہیں. صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد پہ. لیکن بات یہ ہے کہ طول عمر کیا بہت بڑا ایشو ہے. کیا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، حیات کے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، خضر علیہ السلام زندہ ہیں. نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 2500 سال. 950 سال تو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ ان کی تبلیغ کی عمر ہے. 950 سال تک تبلیغ کی انہوں نے. عمر کے بارے میں روایت ہے کہ 2500 سال ہے. تو یہ تصور کرنا کہ امام کی عمر اتنی کیسے ہو سکتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور بعض انبیاء کے بارے میں کچھ نظریات ہیں، تھوڑے سے اختلاف صحیح، ادریس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. ان سب کے طول عمر کے مسلمان قائل ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان مردود کے طول عمر کے قائل ہیں کہ شیطان زندہ ہے آج تک. تو شیطان کے طول عمر پہ اعتراض نہیں ہے، حجت خدا کے طول عمر پہ اعتراض ہے. جو خدا شیطان کو مہلت دے سکتا ہے وہ اپنی حجت کو محفوظ نہیں رہ سکتا. اس میں کیا ایسی قباحت ہے؟ تو طول عمر ہمارے نزدیک تو کوئی ایشو نہیں ہے. خدا جس کو باقی رکھنا چاہے باقی رکھے. خدا نے باقی رکھا. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ کیا وہ انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کے مرنے کی کوئی عمر مقرر ہے؟ اس سوال پہ غور کیجیے گا، گھر جا کے کیجیے گا کہ ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے کیا اس کی کوئی عمر ہوتی ہے، معین عمر؟ کتنے سال بعد وہ مر جائے گا؟ یہ جو مختلف چیزوں کے مختلف مخلوقات کی عمر کا ہم لوگ تعین کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاتھی اتنے سال زندہ رہتا ہے، شیر اتنے سال زندہ رہتا ہے، بکری اتنے سال زندہ رہتی ہے، گھوڑے اتنے سال زندہ رہتے. یہ جو ایج کا آپ تعین کرتے ہیں، جو لائف اسپین، یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹسٹکس کہاں سے آئی؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایوریج ہے. یہ دراصل ایوریج ہے کہ ایک شیر مثلا ایوریج اتنے سال تک زندہ رہتا ہے، ایک ہاتھی ایوریج اتنے سال تک زندہ رہتا ہے. کیا ہر ہاتھی اتنی ہی سال زندہ رہتا ہے؟ اور اسی طرح انسان کا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کی عمر مثلا آج کل اتنی ہے، یہ پاکستان میں انسان کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 58 60. امریکہ میں کتنی ہے؟ 70 ہے، 70 72. یہ کہاں سے آیا؟ کیا امریکہ میں ہر 70 سال کا انسان مر جاتا ہے؟ اور کیا اس سے پہلے نہیں مرتا؟ یا پاکستان میں ہر انسان کیا 58 ایئرس کا ہوتا ہے؟ عام طور پر خواتین کی 1 سال زیادہ ہوتی ہے عمر. جب ایوریج نکالتے ہیں نا اسٹیٹس، تو خواتین کی زیادہ ہوتی ہے، مردوں کی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، کیونکہ خواتین کے اندر نیچرل امیونٹی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے وہ بعض اوقات مشکل بیماریاں، آپریشنز اور ان تمام چیزوں کو برداشت کرتی ہیں، سروائیو کرتی ہیں. مرد ذرا جلدی نکل جاتے ہیں. تو اس لیے جب وہ ایوریج نکالا جاتا ہے تو خواتین کی 1 آدھ سال زیادہ نکلتی ہے.
تو یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹس کہاں سے آئی ہے یہ چیزیں؟ یہ صرف ایوریج ہے نا، اور کیا ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ مقرر ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں آیا تو اتنے سال کی عمر میں چلا جائے گا؟ ایسا کوئی قانون نہیں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو موت آئے گی اور پہلے سے پتہ ہے جو رات قبر کے اندر آنی ہے باہر نہیں آئے گی، اور جو باہر آنی ہے اور قبر کے اندر نہیں آئے گی. بعض لوگ کہتے ہیں جو گولی مجھے لگنے والی ہے مجھے لگے گی، اور جس گولی پہ میرا نام نہیں لکھا ہوا ہے وہ مجھے نہیں لگے گی. تو میں ان کو کہتا ہوں بعض گولیوں پہ لکھا ہوتا ہے ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، وہ کسی کو بھی لگ جاتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ فائرنگ وائرنگ ہو رہی ہو تو احتیاط کریں، بچیں. اور یہ کہنا ہے کہ جو رات قبر کے اندر آ رہی ہے باہر نہیں آئے گی، اور جو باہر آئے گی قبر کے اندر نہیں آئے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان زندگی میں احتیاط نہ کرے، بیمار ہو تو علاج نہ کرے، پھر آپ سڑک پہ نکلیں ادھر ادھر دیکھے بغیر ہی روڈ کراس کر دیں کہ اگر ٹرک کے نیچے آنا لکھا ہوا ہے تو ٹرک کے نیچے آ جائیں گے، بس کے نیچے آنا لکھا ہوا ہے تو بس کے نیچے آ جائیں گے، پار ہونا لکھا ہوا ہے قسمت میں تو پار ہو جائیں گے. تو یہ بالکل غلط تصور ہے موت اور حیات کا. انسان کی عمر کتنی ہے، کتنی ہوگی، کب مرے گا، کیسے مرے گا، یہ ساری باتیں علم الہی میں موجود ہیں پہلے سے. علم الہی میں لوح محفوظ جس کو ہم کہتے ہیں وہ علم الہی کا نام ہے. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، علم الہی کا نام ہے. علم الہی میں ہر چیز، لیکن یہ حکم الہی نہیں ہے کہ خدا نے مقرر کر دیا ہے تمہاری اتنی عمر، تمہاری اتنی عمر، تمہاری اتنی عمر، تم کینسر سے مرو گے، تم گولی سے مرو گے، تم فلاں کووڈ سے مرو گے، اور تم یوں ہی شرمندگی سے مر جاؤ گے. خدا نے مقرر نہیں کیا ہے. خدا کیوں مقرر کرے گا انسان کے؟ ایک سادہ سی بات میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں، ہم اپنے موضوع سے ذرا ادھر ادھر جا رہے ہیں لیکن بات نکل آئی تو بیان کر رہا ہوں. اگر فرض کریں کہ ماں باپ کے ہاتھ میں بچے کی تقدیر لکھنے کے لیے قلم دے دیا جائے، ماں باپ کو دکھا جائے کہ جی آپ لیں اور آپ اپنے بچے کی تقدیر لکھیں، ٹھیک ہے، آپ کو آتھورائز کر دیا گیا. ایسے کون ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچے کے لیے لکھیں گے کینسر، مرڈر، ایکسیڈنٹ، ہارٹ اٹیک؟ کوئی لکھے گا؟ ماں باپ لکھیں گے؟ نزلہ کھانسی زکام بھی نہیں لکھیں گے، نزلہ کھانسی زکام بھی نہیں لکھیں گے وہ. تو خدا تو کہیں زیادہ محبت کرتا ہے کتنے ہمارے ماں باپ کرتے ہوں گے. تو یہ اصل میں نظریہ جبر ہے جس کے ہم سب لوگ قائل ہو گئے ہیں. نظریہ جبر جو اشاعرہ کا نظریہ تھا اور جس کو ظالم حکمرانوں نے بہت پروموٹ کیا، اور لوگ آج بھی اس طرح کی باتیں کرتے. اتنا کہا جا رہا ہے احتیاط کریں، کووڈ ہے، فلاں ہے، نہیں، جو رات قبر کے اندر آنی ہے باہر نہیں آئے گی. ارے بھائی ویسے ہی مین روڈ سے گزر جائیں شارع فیصل سے بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے، وہاں کیوں احتیاط کرتے ہیں؟ تو دیکھیں انسان کے لیے خداوند عالم نے یہ مقرر نہیں کیا ہے. موت مقرر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت مقرر ہے، موت سے مفر نہیں ہے. موت تو ضرور آئے گی، لیکن کب آئے گی، کیسے آئے گی، کتنی عمر میں آئے گی، کیوں آئے گی، یہ سب علم الہی میں پہلے سے موجود ہے، لیکن خدا نے فکس نہیں کیا ہے. اس کے اوپر وہ عوامل کار فرما ہوتے ہیں جو اس نیچر کے اندر، جس کو آپ فزیکل لاز یا لا آف کاز اینڈ افیکٹ کہتے ہیں، اسی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، اسی کے مطابق انسان بیمار ہو رہا ہے اور مر جاتا ہے. اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کازز ہوتے ہیں. کوئی انسان مر جاتا ہے، ہم اس کو آج کل تو ضروری ہے کہ ہسپتال لے کے جائیں مرنے کے بعد بھی، اور ایک سرٹیفکیٹ بنوائیں. تو جو ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لکھتا ہے اس کے اندر لکھتا ہے کاز آف ڈیتھ، تو کوئی نہ کوئی کاز لکھتا ہے. وہ کاز جو ہوتا ہے وہ فزیکل ہوتا ہے،
وہ کاز فزیکل ہوتا ہے کہ بھائی ہارٹ فیلئر، فلاں کینسر، کووڈ، ایکسیڈنٹ، مرڈر، واٹ ایور اٹ از، اس کے اوپر کسی ڈاکٹر نے آج تک لکھا ہے کہ قضاء الہی سے مر گیا؟ ڈاکٹر نے لکھا قضاء الہی سے مر گیا، حالانکہ ہر انسان جو مرتا ہے قضاء الہی سے ہی مرتا ہے۔ قضاء الہی، قضاء یعنی فیصلہ، قاضی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، قضاء یعنی فیصلہ۔ اس انسان کے لیے خدا کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اب آ جاؤ، یہ آ جائے گا، وہ ظاہر ہے، لیکن اس کا کوئی میٹیریل کاز ہوگا، کوئی فزیکل کاز ہوگا، اور یہ کاز ہے جس کی وجہ سے ہم نہ صرف یہ کہ مرتے ہیں بلکہ بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اعضاء و جوارح جواب دے دیتے ہیں۔ یہ سب کی ہیں کازز ہیں۔ یہ کازز کیا ہے؟ یہ جو انوائرمنٹ ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے ایک لفظ اگر استعمال کریں تو یہ زمانہ ہے جو ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے، یہ زمانہ ہے ہم پر جو اثر انداز ہوتا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کے کچھ لیکچرز ہیں امام دوانہ پہ، اردو ترجمہ بھی ہوگا اس کا، ان کا بڑے اچھے لیکچرز ہیں وہ۔ تو ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اصل میں انسان کے اوپر زمانہ اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے یا مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی امام زمانہ ہو، اور پھر وہ کہتے ہیں امام زمانہ کا دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، یہ سارا زمانہ یہ ہے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہر شے کے امام ہے، انس و جن کے امام ہے، یہاں تک کہ زمانے کے امام بھی ہیں۔ زمانہ بھی خدا کی ایک مخلوق ہے، تو وہ زمانے کے امام بھی ہیں۔ چونکہ وہ زمانے کے امام بھی ہیں، لہذا زمانہ ان کی مرضی کے خلاف ان پر اثر انداز ہو نہیں سکتا۔ زمانہ ان کے مرضی کے خلاف ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جب زمانہ اثر انداز نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ صحیح و سالم رہیں گے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایک آیت بس آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت ختم ہو گیا آج کا۔ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 259، اس میں ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ تفاسیر میں مختلف نام آئے ہیں، زیادہ تر نام آیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، کہ ایک نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام۔ بعض تفاسیر میں کچھ اور نام بھی آئے ہیں، لیکن زیادہ مشہور حضرت عزیر ہیں۔ اچھا، عزیر علیہ السلام کا نام قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا ہے، لیکن یہاں نہیں آیا، سورہ بقرہ 259 میں۔ یہاں صرف اشارہ ہے، او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو ایک قریہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ایک آبادی، ایک قریہ تھا، وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، یعنی عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ قریہ جو ہے وہ چھت کے بل پورا گرا ہوا تھا، یعنی دیواریں گری ہوئی تھیں، ان کے اوپر چھت گری ہوئی تھی۔ یہ ایک منظر کشی ہے کہ اس قریے میں عذاب آیا تھا اور سارے مکان گر گئے تھے، اور ظاہر تفصیلات تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس طرح تھا کہ وہ عذاب کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، بہت سارے ڈیڈ باڈیز تھیں۔ ان میں سے شاید کچھ باڈیز ایسی تھیں کہ جن کو حیوان کھا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان کا جسم ہے، وہ کئی حیوانوں نے مل کے اگر کھا لیا تو وہ انسان بہت سے حیوانات کے پیٹ میں چلا گیا۔ تو اللہ کے اس نبی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ انسان تو پتہ نہیں کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا، اب یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، انہوں نے کہا کہ اللہ مرنے کے بعد اس کو کس طرح زندہ کرے گا؟ خیال آیا ایسے ہی، یہ خیال انبیاء کو بھی آ سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ خدا نے کہا فلا تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ عزیر علیہ السلام نے کے دل میں جب خیال آیا، انہوں نے کہا اللہ اس کو کس طرح زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، خدا نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ خدا علیہ السلام مر گئے، 100 سال کے لیے مرے۔ ثم بعثه، پھر دوبارہ اٹھایا ان کو، انہیں زندہ کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اس پہ دوبارہ بھی بات ہوگی آگے چل کر۔ قال کم لبثت، خدا نے کہا کہ کب تک پڑے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا شاید ایک دن یا ایک دن کا بھی ایک حصہ۔ روایتوں میں ہے کہ جس وقت ان کے اوپر وہ موت والی کیفیت طاری ہوئی تھی تو وہ صبح کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہ شام کا وقت تھا۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ابھی تو شام ہی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، خدا نے کہا تم تو 100 سال پڑے رہے، 100 سال پڑے رہے۔ اب دیکھیں 100 سال ایک عام انسان اگر مر جائے تو اس کی تو ہڈیاں بھی گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گی۔ 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہو گئے صحیح و سالم۔ فانظر الی طعامک و شرابک، خدا نے کہا اب اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، اب کھانا اور پانی کی طرف دیکھو۔ اپنے ساتھ جا رہے تھے اور کھانا اور پانی لے کر گئے تھے سفر کے لیے۔ جو لفظ ہے وہ قرآن کریم کا وہ بہت خوبصورت ہے کہ کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، لم یتسنہ۔ لم یتسنہ کو میں ترجمہ اس طرح کروں گا کہ اس کے اوپر حالات زمانہ اثر انداز نہیں ہوا، یعنی ان کا کچھ نہیں بگڑا کھانے اور پانی کا۔ 100 سال بعد بھی کھانا اور پانی صحیح رہی، ایسا کوئی فریج اب تک ایجاد نہیں ہوا ہے۔ بقرعید کا گوشت استعمال کے رکھا ہوا لوگوں نے محرم تک، لیکن یہ 100 سال نہیں رہ سکتے آپ۔ تو 100 سال تک کھلی فضا میں کھانا اور پانی محفوظ رہا، کیوں؟ خدا نے محفوظ رکھا۔ لم یتسنہ۔ پھر کہا وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اچھا گدھے کے بارے میں تفصیلات نہیں کہ گدھے کا کیا ہوا، لیکن گدھے کے ساتھ وہی ہوا جو ہر گدھے کے ساتھ ہوتا ہے۔ گدھا جو ہے وہ مر گیا، مر کھپ کے گوشت گل گیا، اس کی ہڈی کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا وہاں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، پھر خدا نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بناؤں گا۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اب دیکھو اس گدھے کی جو ہڈی ہے یہ کس طرح آپس میں جڑتی ہے۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اب پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا خدا نے۔ وہ ہڈی آپس میں جڑی، جو جوائنٹس الگ ہو گئے ہوں گے، اور اس کے اوپر گوشت آ گیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اور جب واضح ہو گیا ان کے لیے، یعنی گدھا بن کے تیار ہو گئے، ریڈی کھڑا ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا اب میں سمجھ گیا کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی خدا نے اپنی قدرت دکھائی ان کو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا نا خدا کس طرح زندہ کرے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کام کس طرح ہوگا تو کیا خدا کے لیے بھی وہ کام مشکل ہے؟ یعنی یہ اعتراض تو ہم پر نہیں ہے، شیعوں پر نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ خدا پہ اعتراض ہے کہ خدا کسی کو طول عمر کیسے دے سکتا ہے؟ 100 سال تک خدا کھانا بچا سکتا ہے؟ جس چیز کو خدا نے بچانا چاہا وہ بچ گئی، اور جس چیز کو نہیں بچانا چاہا وہ نہیں بچی۔ دیکھیں اللہ کے نبی کھانا اور گدھا سب ساتھ ہی پڑے ہوئے ہیں، 100 سال بعد بھی نبی رہا اور گدھا گا رہا۔ جس چیز کو خدا نے بچانا چاہا بچا لیا، اور جس چیز کو نہیں بچانا چاہا نہیں بچایا۔ تو اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے، کسی کو شک ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اس کی عمر اتنی طویل کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ قدرت خدا پہ شک کر رہے ہیں۔ یہ تو قدرت خدا پر اعتراض ہے۔ بس یہی روک دیتے ہیں آج کی بحث کو، کیونکہ آج کی تاریخ بہت اہم ہے، اور آج ہم تذکرہ کرتے ہیں، جیسا آپ نے ذاکر اول سے سنا
اس جوان کا تذکرہ جو شبیہ پیغمبر تھا، جس کا نام علی تھا۔ سید الشہداء نے اپنے 3 بیٹوں کے نام علی رکھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تینوں علی، ایک بڑے، ایک درمیانے، ایک چھوٹے۔ اکثر مورخین نے، سیرت نگاروں نے، مقاتل نے یہ بحث کی ہے کہ علی اکبر کو علی اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اکبر تو بڑے کو کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس بات کے قائل بھی ہیں کہ علی اکبر ہی بڑے تھے اور امام سجاد درمیانے تھے اور علی اصغر چھوٹے تھے۔ بہرحال یہ اختلاف بھی ہوتا ہے تاریخ میں بہت سی چیزوں کا۔ تو کربلا میں جب سید الشہداء آ رہے تھے، آپ علی اکبر کی فکر کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس مختصر سے واقعے سے، کہ امام حسین علیہ السلام جب آ رہے تھے، ایک مقام پر جب پہنچے سید الشہداء تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیدار ہوئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ قریبی جناب علی اکبر موجود تھے، انہوں نے کہا بابا جان آپ نے اپنی زبان پر یہ کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا؟ اس کو کلمہ استرجاع بھی کہتے ہیں، جو مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قالوا اذا اصابتهم مصیبہ، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سید الشہداء نے فرمایا کہ بیٹا میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کاروان ہے یہ اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا خواب ہے، عامر بن کا خواب نہیں ہے۔ علی اکبر سامنے، علی اکبر وہ ہیں جن کی تربیت خود حسین علیہ السلام نے کی، جن کی تربیت امام حسن نے بھی کی، جن کی تربیت مولا عباس نے بھی کی۔ اس جوان کی فکر کیسی ہوگی آپ سوچیں۔ جیسے امام حسین نے کہا کہ بیٹا کوئی کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ کاروان موت کی جانب بڑھ رہا ہے، تو جناب علی اکبر نے صرف یہ کہا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پہلے سوال بھی اس لیے نہیں کیا کہ ذہن میں کوئی شک تھا، بلکہ جواب کے لیے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو کہا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت کی جانب بڑھ رہے ہیں یا زندگی کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے وہ جملہ کہا جو مولا علی کا جملہ ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یعنی کاروان حسینی کے ایک ایک جوان کی فکر کیا تھی آپ دیکھیں، اور یہ علی اکبر میدان میں آتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس بات پر تقریباً مقاتل کا اتفاق ہے کہ اصحاب حسینی کے بعد بنی ہاشم کے پہلے شہید علی اکبر ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا، جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کے پاس کوئی تاریخی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس منطقی دلیل، عقلی دلیل۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا حضرت قاسم موجود رہیں اور علی اکبر چلے جائیں، اون محمد رہ جائیں، علی اکبر چلے جائیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے آرگومنٹس ہیں۔ لیکن مقاتل کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ بنو ہاشم کے پہلے شہید، ورنہ زیادہ تر یہ ہے کہ اولاد عقیل، پھر اولاد جعفر، پھر اولاد علی، ترتیب یہ ہے کربلا کی۔ لیکن جناب علی اکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے شہید علی اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ان کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے آتے تھے ان سب کو آسانی کے ساتھ اجازت نہیں دیتے تھے، خواہ وہ انصار حسینی ہوں یا ہاشمی، ہمیشہ ان کو پہلے روک دیتے۔ امام حسین نے تو کسی کو نہیں کہا کہ جاؤ تم جان قربان کرو، امام حسین نے کسی سے کہا کہ جاؤ جان قربان کر دو، آپ نے تو چراغ گل کر کے کہا چلے جاؤ۔ لیکن وہ خود چل کے آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مولا اجازت دیجئے، میدان میں جانے کی اجازت۔ میدان میں جانے کا مطلب پتہ ہے، جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا، تو وہ خود آتے تھے چل کے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے کسی کو کہا کہ جاؤ
اپنے جوان سالہ فرزند سے کہا تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھو. اور جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تو پس و پیش سے کام نہیں لیا، صرف ایک جملہ کہا کہ اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لے لو، کیونکہ ان کی والدہ کربلا میں نہیں تھی. کہا تمہاری پھوپھی کی بہت خدمات ہے، ان سے جا کے اجازت لو. اور جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے خیام میں داخل ہوئے تو دشمن کا ایک راوی بیان کرتا ہے کہ خیام حسینی کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا. مخدرات کا خیمے کا پردہ، اور ایسا لگتا تھا کہ ایک جوان ہے جو خیمے سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور کچھ خواتین ہیں وہ اس کو واپس اندر کھینچ لیتی. تو بڑی مشکل سے وہ جوان خیمے سے باہر نکلا، ایسا جیسے بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلا ہو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب اس جوان کی طرف ہم نے دیکھا تو ایسا لگا جیسے چودھویں کا چاند نکل آیا ہو. اللہ اکبر، یہ یزیدی راوی ہے. اس کی نگاہ میں علی اکبر کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند، جناب زینب کی نگاہ میں کیسا ہوگا. الغرض جناب علی اکبر آتے ہیں امام حسین کے پاس، کہتے ہیں بابا جان اجازت دیجیے. اور حسین ایک مرتبہ اجازت دیتے، سینے سے لگاتے. وہ چند مقامات روز عاشور کے جس میں سید الشہداء نے گریہ فرمایا، اس میں سے ایک موقع یہ تھا. اور کہا بیٹا جاؤ. اور جب جانے لگے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ بار الہ گواہ رہنا، اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو اس جوان کو دیکھ لیا کرتا تھا. اور علی اکبر سے ایک جملہ کہا کہ بیٹا جانا لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر آگے بڑھے، تھوڑا سا آگے بڑھے، محسوس کیا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو بھاپ کمر کو تھامے ہوئے آ رہا. ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، کہا بابا جان آپ نے رخصت کر دیا. کہا بیٹا رخصت کر دیا ہے، روکنے کے لیے نہیں آیا، لیکن کاش کوئی تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح میدان میں جا رہا ہوتا، پھر میں پوچھتا رخصت کس طرح کیا جاتا ہے. الغرض علی اکبر گئے میدان میں، داد شجاعت دی. اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا، علی اکبر واپس آئے، واحد شہید کربلا کے جو میدان جنگ سے مقابلے کے دوران ایک مرتبہ واپس پلٹ کر آئے. اور آ کے کہنے لگے بابا جان یہ اسلحہ کا بوجھ اور یہ پیاس مارے دے رہی ہے، تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں کایا پلٹ دیتا. حسین نے کیا جواب دیا؟ حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، یہی کہہ دیتے کافی تھا. لیکن حسین نے ایسا جواب دیا، حسین تو جانتے ہیں نا ان کے علم میں کیا ہونے والا ہے. لیکن کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ جملہ کہہ دے کہ بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن جاؤ، تمہارے جد پیغمبر خدا ہاتھ میں آب کوثر لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک موقع وہ آیا کہ علی اکبر میدان میں آئے، مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا نیزہ لگا، ایک ایسی تلوار لگی کہ آپ گھوڑے کے اوپر گرے اور آپ کے گھوڑے نے آپ کو دشمن کے صفوں کے درمیان پہنچا دیا. اور پھر جو ہر طرف سے حملے ہوئے تو ایک مرتبہ آواز بلائی ہوئی، بابا جان آپ پر میرا آخری سلام ہو. اور حسین جب پہنچے تو ایک مرتبہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ایک جملہ ارشاد فرمایا سید الشہداء کے میدان کربلا میں جو دردناک ترین جملے ہیں ان میں سے ایک جملہ وہ ہے جو علی اکبر کے لاشے پہ فرمایا کہ الدنیا بعدک العفا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک. اور اس کے بعد ہاشمی جوانوں سے کہا اور اس جوان کی لاش کو اٹھا کے لے جاؤ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مال مال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار اللہ جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، عزاداری کو اور عزاداری سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو لوگ فرقہ واریت اور دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کا عزائم کو خاک میں ملا دے. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک سورہ فاتحہ کی